نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفر انکار، کافارہ اس کا روٹ ورڈ ہے، لفظی معنی ہے چھپانا، اصطلاح میں انکار کرنا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ اس کا کیا بھی مطلب ہوتا ہے اور خواہ بھی ہوتا ہے۔ خواہ آپ ان کو ڈرائیں، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم کہ خواہ آپ ان کو ڈرائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام یا لم نہ تنذرہم ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو انکار کر چکے، جنہوں نے کفر کیا، ان کے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے انسانوں کی 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا ہے، تو یہاں پہ دوسرے گروہ کے متعلق بات کر رہے ہیں، لوگوں کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ ان الذین کفروا کس نے کفر کیا، بما انزل علی محمد کس بات پہ کفر کیا، جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن مجید۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے پکارا جا رہا ہے، اانذرتہم، نون زارا نذیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے نا، نذیر ان کا نام ہے، ڈرانے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے ڈرانے والا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، بلکہ بہت شفقت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور انتہائی ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو ان کے برے انجام اور جہنم سے اور عذاب سے خبردار کرتے تھے۔ یہ معنی ہے نذیر کے۔ جیسے اگر دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھایا جائے تو اگر ایک بچہ کو غلطی کرتا ہے اور اپنی وہ غلطی کی وجہ سے مصیبت میں پڑنے والا ہوتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ خبردار کرتی ہے۔ ماں کے انداز میں محبت بھی ہوتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے، پیار بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی ہوتا ہے،
دھمکی بھی ہوتی ہے، لیکن پیغمبر جو ہیں ان کے انداز میں ہمیشہ شفقت ہوتی ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے نبوت کو عمومیت سے تشبیہ دی ہے. عمومیت کیا ہے؟ ممتا. جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، ایسے ہی پیغمبر جو ہیں، جو نبی ہیں، وہ اپنی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے تڑپتا ہے. جیسے ماں اپنے بچے کے لیے خود کو ہلاک کر دیتی ہے. ہلاک ہی کرنا ہوتا ہے نا. بچے کی پیدائش، اس کو پالنا، بڑا کرنا، اس کے کھانے کی فکر، اس کی پڑھائی کی فکر، اس کی ساری فکروں میں ماں جو ہے وہ اپنی ذات کی، خود کی نفی کر دیتی ہے، خود کو ہلاک کر دیتی ہے. تو نبوت کو عمومیت سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی پیدائش کے وقت اسے کھلانے پلانے سب کچھ کرنے میں خود کی نفی کرتی ہے. اس سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، کسی ایک قوم کے لیے تو نہیں آئے گا. تو تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی طلب تھی، ایسا درد تھا کہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہیں بیٹھتے تھے، ان کو چین ملتا ہی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل چاہتا تھا کہ ہر شخص ہدایت پالے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَن أَحْبَبْتَ، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں. مطلب ضروری تو نہیں کہ جس سے ہمیں محبت ہو ہم اس کو سیدھے راستے پہ لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص ہدایت پا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کریں. تو ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا ہے تو وہ نہیں مانیں گے. جیسا ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون، کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا، ان لوگوں نے کفر کر دیا ہے، وہ اڑ گئے ہیں اپنی ضد پہ. تو آپ ان کو چاہے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، وہ نہیں مانیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ہٹ نہیں اپنی ظاہر کریں گے. تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں ہے، وہ نہیں مان رہے، آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، لیکن یہ ان کی قسمت ہے جو نہیں مان رہے. ہم میں سے جو بھی مائیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح سے کریں، اس طرح سے کریں، ہم چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اچھا کھانا کھائیں، ہیلدی کھانا کھائیں، اب سونے کا ٹائم ہے سو جائیں. تو کیا ہمارے بچے ہماری بات فوراً مان رہے ہوتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں پڑھیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جب ہم ان کو ہیلدی چیزیں بنا کے دیتے ہیں وہ کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے. کئی دفعہ ضد کر جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، پڑھنے کا کہیں نہیں پڑھتے. تو پھر ماں اینڈ پہ آ کے کیا کہتی ہے؟ تنگ آ کے اچھا نہ پڑھو فیل ہو جاؤ گے. تو بچے کیا کہتے ہیں؟ نہیں مانتے، پھر بھی کہتے ہیں سو وات. تو پیغمبر بھی اپنی جان گلا رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، لیکن قوم نہیں مان رہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا، ابو جہل نے، ابو لہب نے، ان کے لیے برابر ہے کہ خواہ آپ ان کو ڈراؤ، فأنذرتهم أم لم تنذرهم، یا نہ ڈراؤ، وہ نہیں مانیں گے. تو الزام کس پہ آتا ہے؟ پیغمبر پہ یا کتاب پہ؟ کس پہ آ رہا ہے الزام؟ نہ ماننے والوں پہ. پیغمبر تو اپنی بات پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک لا رہے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں مان رہے تو الزام ہم پہ آئے گا، پکڑے ہم جائیں گے. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 7. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی. ختمہ، مہر لگا دی. کس نے؟ اللہ نے.
کس پر؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ختمہ، مہر لگا دینا، سیل کر دینا، بند کر دینا، کسی بھی چیز کو ایسے سیل کرنا کہ جس میں نہ کوئی چیز اندر جا سکے اور نہ ہی باہر آ سکے۔ ہم نے اکثر چیزیں دیکھی ہوتی ہے نا کھانے پینے کی سیل ہوئی ہوئی، تو ان میں ہوا بھی اندر داخل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کو سیل کر دیا ہے؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں کو۔ اب ان کے دلوں میں ایمان نہیں جائے گا، نور ہدایت اندر نہیں جا سکے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، عربی زبان میں الٹ پلٹ ہونا، قلب الٹ پلٹ ہونے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ دل کی حالت ایک نہیں رہتی نا، دلوں کی حالت بدلتی ہے، الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہمیں ایک ہی کھانے کی چیز پسند ہے، ہم اس کو ایک لمحے میں بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور پھر اگلے ہی دن ہمارا وہ کھانے کو دل نہیں کرتا، تو چیز تو وہی ہوتی ہے، فرق کس میں آ جاتا ہے؟ ہمارے دل میں۔ تو اسی لیے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے، آمین۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سین میم عین، سماعت، کان اور سماعت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر بھی، کانوں کو بھی سیل کر دیا ہے، کانوں کے اندر نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ وہ سن سکتے ہیں۔ کان حق بات سننے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے۔ جیسے آج کل ہم موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل موبائل فون کا استعمال ہر گھر میں اور ہر انسان کے پاس ہے، تو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں ٹک ٹاک آج کل بہت عروج پہ ہے، ہم ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، کوئی فنی ویڈیو آ گئی ہے وہ ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کوئی سانگ آ گیا ہے وہ بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی اسلامی ویڈیو آتی ہے، یا کوئی دعا آ جاتی ہے، یا کوئی قرآن مجید کی آیت آ جاتی ہے، تو ہم اس کو جلدی سے اوپر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے کان حق بات سننے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے۔ ہمارے کانوں پہ اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی ہے، ہمارے اندر حق جا ہی نہیں رہا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں، غشاوۃ، پردہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی آنکھوں پر کیا کر دیا ہے؟ پردہ، وہ حق دیکھ ہی نہیں سکتی، حق دیکھنے سے قاصر، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، ایسا عذاب جس میں ذہنی اور جسمانی تکلیف ہو۔ جس طرح سے ہم اگر ایک آرام دہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں لیکن ہمیں نیند نہیں آتی، ایسا ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ، بہت پرسکون بستر ہوتا ہے، نرم و ملائم، اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم سو نہیں پا رہے ہوتے، ہم ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، جسمانی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی عذاب دونوں قسم کا دیا جائے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اچھا یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں آپ کو، قلوبہم ترجمہ ہے ان کے دل، سمعہم ان کے کان،
وہ اب ساری ہی ان کی آنکھیں، مطلب یہ کہ کان، دو کان ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ دو کانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے نا کہ ان کے کان، مطلب کان ایک ہی کا کہا گیا ہے، دوسرا کان کیوں نہیں؟ تو یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ دونوں کانوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے سارے لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر کی آواز ہے جو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، تو آج اس کی تہ میں گرا ہے۔ تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عذاب عظیم کیا ہوگا۔ یہاں ذکر ان لوگوں کا کیا ہے جو انکار کر رہے ہیں، جیسے ابو لہب، ابو جہل اور دیگر لوگ، وہ عربی زبان کے ماہر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، امانتدار ہیں، صادق ہیں۔ وہ دل ہی دل میں ان باتوں کو جانتے تھے، مانتے تھے، کیونکہ وہ عربی دان تھے، لیکن وہ انکار کرتے تھے حق کو۔ تو جو حق کو جانتے ہوئے اس کا انکار کرے، ان الذین کفروا، تو ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں مانیں گے، وہ ہٹ دھرمی کا شکار ہو گیا، وہ ضد پہ اڑ گئے ہیں، تو ختم اللہ علی قلوبہم۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دل پہ کیوں مہر لگا دی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی، کیونکہ دل ہی خواہشات کا نظر ہے۔ ہمارا دل ہی چاہتا ہے نا کہ ہم یہ کام کریں، وہ کریں، ہم نماز ادا کریں، ہم نہ کریں، ہم ٹی وی دیکھ لیں، ہم باہر سیر کے لیے جائیں، یہ سارا کچھ ہمارا دل ہی کہتا ہے، اور ہم مانتے بھی دل کی ہیں۔ جہاں پہ دماغ آ جائے تو وہاں پہ دماغ کو سائڈ کر دیا جاتا ہے اور دل کی مانی جاتی ہے۔ تو آج کی ان دو آیات میں سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ سیکھنے کی بات جو ہے اس کو لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو یاد ہو، ہمیں یاد ہو کہ ہم نے یہ پڑھا تھا قرآن مجید، اور ہم نے اس سے یہ باتیں سیکھی ہیں۔ نمبر 1، سینے کا حق کے لیے کھل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل کھول دیتا ہے، اس کا دل کھلنے لگتا ہے ہدایت کے لیے۔ نمبر 3، انسان کو ہمیشہ ہمیشہ علم ہدایت کی ضرورت رہتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کے آگے جھک جانا چاہیے، چاہے اس کو اس بات کی سمجھ آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن اگر اللہ کا حکم ہے تو سر تسلیم ہم کر دیں۔ اور جو ہم جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی نعمت، یہ ہدایت، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر وأحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔